وہاں پر ہم نے جو موبائل لیبز بنائی تاکہ لوگوں کو، نوجوانوں کو ریاست کے پاس نہ آنا پڑے، ریاست نوجوانوں کے پاس چل کے جائے. یہ ایک اور جیسے دوائی لوگوں کے دروازہ کھٹکا کے ان کو 60 دن کا سٹاک مل رہا ہے، جیسے کلینکس آن ویلز گھروں میں جا کے، فیلڈ ہاسپٹلز محلوں میں جا کے، گاؤں میں جا کے لوگوں کا ان کی دہلیز پہ علاج کر رہے ہیں. آج جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پر ٹینکر مافیا کے حوالے ہم نے لوگوں کو نہیں کیا. واسا جو ہے وہ خود جا کے فری پانی لوگوں کے گھروں میں دے رہی ہے تاکہ ان کو سروں پہ پانی اٹھا کے نہ لانا پڑے، یا ٹینکر مافیا جن کی منمانی قیمتیں وہ نہ ان کو کرنا پڑے. جو لوگ پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتے، اسپیشلی خواتین، ان کے لیے میں نے موبائل پولیس اسٹیشنز بنا دیے ہیں جو لوگوں کے گلیوں اور محلوں اور گھروں میں جا کے ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کی FIR رجسٹر کر رہے ہیں. جو بچیاں تھانے میں نہیں جا سکتی کسی بھی طرح کی کمپلینٹ کرانے کے لیے، ان کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کال 15 آپ یا کوئی پینک بٹن پریس کریں یا 15 پہ کال کریں اور پوری ریاست، پوری پنجاب حکومت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو یہی میرا ایک اس میں تھا، اس کا بھی مقصد تھا کہ ریاست خود چل کے بچوں کے پاس جائے اور ان کو ٹرین کرے. تو یہ بھی جب کہا جاتا ہے، جب میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بات کرتی ہوں، امبیسڈر سے بات کرتی ہوں، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہم اپنے آپ کو جب سیل کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کی لیبر سب سے چیپ ہے. تو یہ کوئی خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو جو کام بھی ملتا ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ روزگار کے کمانے کا اور کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. تو جو چیپ لیبر ہے یہ اصل میں حکومتوں کے فیلئر ہے. مجھے یہ سننے کا شوق ہے کوئی کہے کہ پاکستان کی لیبر سب سے زیادہ سکلڈ لیبر ہے. یا پاکستان کی جو ورک فورس ہے وہ سب سے زیادہ سکلڈ ورک فورس ہے. آپ فلپینز کی اگزامپل دیکھ لیں، آپ چائنا کی اگزامپل دیکھ لیں، آپ سنگاپور کی اگزامپل دیکھ لیں. اب فلپینز میں گھروں میں میڈ سے لے کے ہر ان کے جو لوگ ہیں وہ جاب کر رہے ہیں، اور جو ایون جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں وہ ان کے $500 مہینے تک کما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ سکلڈ لوگ ہیں، ان کی حکومتوں نے ان کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے. تو یہی میں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ پاکستان کی لیبر سب سے سستی لیبر ہے، پاکستان کی ورک فورس سب سے سستی لیبر ہے، پیسے بچانے کے لیے پاکستان آ جاؤ. میں یہ چاہتی ہوں کہ اب دنیا یہ کہنا شروع کرے کہ پاکستان کا نوجوان سب سے زیادہ ہنرمند نوجوان ہے، کیونکہ انسکلڈ ہونے کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے بچوں کو. ان کو پھر جو جاب آفر ہوتی ہے وہ لے لیتے، کیونکہ ان کے اوپر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ انہوں نے کما کے اپنے گھروں میں پیسے دینے. تو وہی اگر ان کی 3 سے 6 ماہ کی ٹریننگ ہو جائے اس کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو وہ عزت ان کو ملے گی جس کے وہ حقدار ہیں. تو یہ چیز میں آپ کے لیے کرنا چاہتی ہوں. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی آپ کی ایک شناخت ہو، آپ کی ایک پہچان ہو کہ آپ ایک سرٹن ٹریڈ میں، سرٹن سیکٹر میں آپ ٹرینڈ ہو، ماشاءاللہ آپ ایک پروفیشنل بنو. اور اسی طرح میرے جو ٹرانسجینڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا کام صرف ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ. یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھے کلنری سکلز میں یہ ٹرین ہوئے ہیں، اب ان کو ہوٹلز میں جاب ملی ہے جہاں پر یہ شیف کا کام کر رہے ہیں. اور یا کچھ ایک سے میری ملاقات ہوئی جو کہ ایک سیلون میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک باعزت روزگار ہے ان کے پاس. جب میں نے ان کی بات سنی تو میرا دل ہل گیا. اور یہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، ہمیں ان کا آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑنا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ سکل ہو، وہ ہنر ہو کہ آپ خود آگے بڑھ کے نہ صرف اپنا روزگار کمائیں بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع کریٹ کریں. تو آپ کائنڈلی یہ میسج جو ہے ضرور اپنی کمیونٹی کو مریم نواز شریف کا یہ میسج دیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اور میرے سے جو بھی ہو سکا میں آپ کو باعزت روزگار کمانے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کروں گی. اور میں نہیں چاہتی کہ جو بچے باہر جاتے ہیں وہ جب دبئی، سعودی عربیہ، جدہ، ریاض، نیو یارک کہیں وہ لینڈ کرے تو اس کو جو دنیا اس کو مزدور سمجھے. حالانکہ مزدور بھی بہت محنتی لوگ ہیں لیکن اجرت بہت کم ہے.
मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया आपको असासा समझे, लोगों के जो बिजनेसेस हैं उनके वो हाथों हाथ आपको ले, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, आपके पास ट्रेनिंग है। तो ये जो इन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हमने नहीं करना, हमने ब्रेन गेन करना है इंशाल्लाह ताला। फ्रॉम ब्रेन ड्रेन टू ब्रेन गेन, यहां पर मैंने पंजाब के नौजवानों को लेके जाना है इंशाल्लाह ताला। और आज हम जो परवाज कार्ड लॉन्च कर रहे हैं उसके जरिए हम आपको 3 लाख रुपया देंगे ताकि आपको हॉस्टेज ना होना पड़े। पूरा एक चेन है जो आपको ब्लैकमेल करती है, आपको हॉस्टेज कर लेती है जब आपने बाहर जाना हो। तो आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, आपको जॉब भी मिल रही है माशाल्लाह, और फिर आपको उड़ान भरने के लिए पूरे आपके जो इंतजाम है उसके लिए हम आपको 3 लाख रुपया दे रहे हैं, सूद फ्री बिल्कुल। और क्योंकि अगर सूद फ्री नहीं होता तो जितनी देर आप कमाते हैं किसी और मुल्क में जाके, वो सारा वक्त आप जो है वो कर्जा उतारने में और सूद उतारने में आपका लग जाता है। और मनमानी जो आपसे पेमेंट्स है, कीमतें हैं, वो आपके जो एजेंट्स हैं वो आपसे वसूल करते हैं। और फिर आजकल एयर फेयर्स टिकट्स इतनी महंगी हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ख्वाबों को भी डब्बे में बंद करके रख के, अलमारी में रख के लोग बेचारे जो है वो होपलेस हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये परवाज कार्ड जो है ये तकरीबन 50,000 को 3 लाख रुपए तक का बगैर सूद का कर्ज देगा, जिससे वो वीजा फी दे सकेगा, अपना मेडिकल करा सकेगा, टेस्ट पास कर सकेगा, क्लियरेंस ले सकेगा, OEP की जो फी है और एयर टिकट है वो दे सकेगा। और किसी को भी अब पैसों की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से अपना मुस्तकबिल डब्बे में बंद करके नहीं रखना पड़ेगा। और इसी तरह हमने जो क्रिएटिव हैंड्स का प्रोग्राम लॉन्च किया, इसमें जो हुनर को मार्केट तक लेके जाना, जो उसको अपना ब्रांड बनाना, उसको कस्टमर्स किस तरह उसने बनाने हैं, ये सब जो है हम उसको सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। सिखा रहे हैं, ये सारी एग्जांपल्स मेरे सामने बैठी हुई हैं। उनको फ्यूचर रेडी करना, उनको खुद मुख्तार बनाना, ये हम इसके जरिए कर रहे हैं। और क्रिएटिव हैंड्स हैं। तो रियासत अब नौजवान को सिर्फ हुनर नहीं देगी, रियासत नौजवान को मार्केट तक लेकर जाएगी, क्लासरूम से कस्टमर तक लेके जाएगी। और क्रिएटिव हैंड्स के थ्रू ये एक पहला अपनी तरह का वाहिद प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग को पंजाब में पहली मर्तबा कारोबार से डायरेक्टली बराह रास्त जोड़ रहा है। अब नौजवान सिर्फ ये नहीं सीखेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो ये भी सीखेगा कि अपना बायर कैसे बनाना है, अपना कस्टमर कैसे बनाना है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है, अपना पैसा कैसे कमाना है। तो ये अपनी प्रोडक्ट्स को रियासत के थ्रू लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला, कर चुके हैं। और हर स्टेप पे पंजाब हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी, चाहे वो बिजनेस की मेंटरशिप हो, मार्केट या जॉब लिंकेजेस हो, डिजिटल ब्रांडिंग हो, इंक्यूबेशन सपोर्ट हो, ये सब हम आपको कैप्टा के थ्रू हम ये कर रहे हैं और पंजाब स्किल ट्रेनिंग के थ्रू हम ये कर रहे हैं। और लोग घरों में बैठ के भी, जाहिर है ये बच्चियां इतना बड़ा बड़ा काम करी, जिस बच्ची ने मुझे अभी इतना खूबसूरत दुपट्टा दिया, उसने हैंड पेंटिंग से वो ड्रेसेस बना रही है और ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चियां कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और इसी तरह हमने पंजाब के पूरे स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए पंजाब के तमाम स्किल्स के इदारों को एक डिजिटल डैशबोर्ड पे हम ले आए हैं। और अब आपके पास एक रियल टाइम डेटा आ सकता है कि किस जिले में ट्रेनिंग के, स्किल डेवलपमेंट के कितने इदारे हैं, किस जो इंस्टीट्यूट में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा ट्रेड पढ़ाया जा रहा है, कौन सा डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा है, कितने असातिज़ा हैं, कितनी लैब्स हैं, कितने तलबा उसमें दाखिल हैं, कितने तलबा जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल करके निकल रहे हैं, ताकि हमें भी पता हो कि हमारे कितने बच्चे ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं, ताकि हम उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करें। तो रियासत पूरी आपकी पूरी जर्नी को, पूरे सफर को न सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपके साथ तय करेगी, बल्कि आपकी जो सफर है
آپ کی جرنی ہے اس کو آسان بھی بنائے گی, اس کو مانیٹر بھی کرے گی تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور یہ جو پورٹل ہم کریٹ کر رہے ہیں, اس سے اب جو ٹریننگ اور مارکیٹ, جاب مارکیٹ, آپ آپس میں جڑ جائیں گے. اب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ کس سیکٹر میں, کس ہنر میں مارکیٹ میں کتنی مانگ ہے, کس سیکٹر میں روزگار جو ہے وہ ہم نے سب میپنگ کر لی ہے, کس سیکٹر میں روزگار جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور میں بچوں کو یہ بھی کہوں گی کہ اگر کوئی فیوچر ہے تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے. ہم نے روبوٹکس میں, کل میں نے مینڈیٹری کر دیا ہے پورے پنجاب کے پبلک سکولز میں 1 ویک آف اپریل سے اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس مینڈیٹری ہوگی. اور تاکہ بچے پہلے دن سے وہ ٹولز سیکھیں جو بعد میں جا کے وہ اس کو ریفائن کر کے وہ دنیا میں اپنا مقام بنائیں. اور کل میں نے فرسٹ کیبنٹ آف پاکستان آف اینی پروونس, فرسٹ چیف منسٹر آف اینی پروونس, کہ میں نے صرف بچوں کو نہیں کہا کہ تم لوگ بھی یہ آئی ٹی سکل سیکھو اور اے آئی سکل سیکھو. کل 2 گھنٹے میں نے خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے اور اپنی پوری کیبنٹ کو ساتھ بٹھایا ہے. لٹرلی ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے تھے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم گورننس میں بہتری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیسے لے کے آ سکتے ہیں, تاکہ پنجاب میں جو بھی ڈیسیجن ہو وہ نالج بیسڈ ہو, وہ انفارمیشن بیسڈ ہو, وہ ریسرچ بیسڈ ہو. اچانک کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ میرا کوئی ایم این اے کہہ رہا ہے, میرا کوئی ایم پی اے کہہ رہا ہے, میرا کوئی فلاں کہہ رہا ہے, تو یا میرے دماغ میں اچانک کوئی آئیڈیا آیا ہے, وہ ورکیبل ہے نہیں ہے, وہ امپلیمنٹیبل ہے نہیں ہے, اس طرح ڈیسیجن میکنگ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ چیف منسٹر کا اور منسٹر کا ایک ایک ڈیسیجن ہنڈریڈز آف ملینز کی زندگی کو امپیکٹ کرتا ہے. تو آئی کی ناٹ بی ریکلیس. تو مجھے ایک ایک کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں کہ میں جب بھی عوام کے لیے کوئی فیصلہ کرنے لگوں تو اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ اور عقل عطا فرما, تاکہ میں ایک انفارم ڈیسیجن کروں, تاکہ ہنڈریڈز آف ملینز کی زندگیوں میں بہتری آئے. تو یہ سب ہم کام آپ کے لیے کر رہے ہیں. اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہو گئی ہے کہ پنجاب کا کوئی بھی نوجوان رڈرلیس نہیں ہوگا, پنجاب کا کوئی بھی نوجوان اکیلا نہیں ہوگا. چاہے اس کو ہونہار اسکالرشپ چاہیے, چاہے اس کو لیپ ٹاپ چاہیے, چاہے اس کو کروم بک چاہیے, یا اس کو کوئی اسکل چاہیے, یا اس کو کوئی بھی ٹریننگ چاہیے, یا اس کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے سیڈ منی چاہیے, تو ریاست انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت, مریم نواز شریف آپ کی چیف منسٹر آپ کے ساتھ ہے. اور میں آپ کی ماں آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوں.